یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا سٹیج سجایا، کسی طرح اقتدار مل جائے۔ اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا، اور پھر اس کو کس طرح 49 سال کی عمر میں مارا گیا۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ! لیکن بڑی بری عادتیں تھیں، شراب کا عادی تھا، بدکار تھا۔ ایک رومی لڑکی سے اسے عشق ہو گیا۔ اس لڑکی نے اس کو بیاں باں جنگل میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار سے یہ کہہ کر مار دیا کہ تو بدبخت، اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا تو مجھ سے کیا وفاداری کرے گا۔ اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی۔ کئی دنوں تک تو اس کی لاش کا کوئی اتا پتہ ہی نہ چلا۔ کئی دنوں تک اس کی لاش کو چیل کوے نوچتے رہے۔ پھر اس کے ساتھیوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا کہ آخرکار دیکھیں وہ لعنتی یزید گیا کہاں پر ہے۔ بیاں باں جنگل میں اس کی سڑی گلی لاش ملی، وہیں پر کھڈا کھود کر اسے دفنا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا ان ظالموں کا۔ یزید کے بعد سب سے بڑا یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا وہ بڑا مجرم تھا۔ اس کا نام تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے۔ 10 محرم ہی کا دن تھا، 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا، اور اس کی لاش کو اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار سقفی کو بھجوایا گیا۔ یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو لایا گیا تھا۔ ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو وہیں لایا گیا۔ اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا۔ پورے محل کے لوگ ڈر گئے، کبھی آنکھوں میں جاتا، کبھی ناک میں جاتا۔ یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ظلم جو ہے نا زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو ویسے ہی ڈرا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے۔ ظالم کا انجام جو ہے نا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے، پھر مظلوم جو ہے اللہ اسے ترقی دیتا ہے۔ ظالم ہونا یہ یزیدی طریقہ ہے، مظلوم ہونا یہ حسینی طریقہ ہے۔ کبھی ظلم ہو بھی جائے، ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہمیشہ ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔